محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خاص میں قبول و منظور فرمائے، اور جو یہاں سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ربیع الثانی کا آج 8واں دن ہے، 8 ربیع الثانی ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے ربیع الاول درود شریف میں یہ گفتگو ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ تو قیامت کے بعد تک چلتا رہے گا۔ ہر حضور کا چرچا نہ ختم ہوا نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت، پیار اور عشق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی، یہ 11 ربیع الثانی حضور غوث پاک شیخ جیلانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کی حالات زندگی اور آپ کے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کے حوالے سے میں نے چند گزارشات جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دنیا میں ظلمت آتی ہے، جب بھی دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس ظلمت کو دور کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، آپ کی اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین نے اس جہان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنی اپنی حیات میں، اپنی اپنی زندگی میں شمع محمدی کو روشن رکھا، اور لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے رہے، دنیا کی ظلمتیں مٹاتے رہے، باطل کا مقابلہ کرتے رہے، اور لوگوں کے سینوں میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا فرامین وہ ڈالتے رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر اس دنیا سے جاتے رہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے بندے آئیں گے، اپنا فرض نبھائیں گے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت تک سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اولیاء کرام، بزرگان دین اور علماء، صلحاء، شہداء کو بھیجا تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے اور شمع اسلام فروزہ رہے۔ ان میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست اولیاء کرام میں آتا ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایسی زندگی گزاری جو تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح آپ نے توحید و رسالت کا سبق دیا، اور اپنے دین اور بات اپنے صورت و کردار کے ساتھ امت مسلمہ کو جو ظلمتوں کا شکار تھی اس کو آپ نے جس طرح روشن فرمایا، یہ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کسی تعارف کی محتاج نہیں، کسی جو ہے وہ بڑے بڑے لقب کی محتاج نہیں۔ حضرت جیلانی کو ہر کوئی جانتا ہے، آپ کی محبت کا ہر کوئی دعویدار ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی عاشق بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ کی اہل بیت اطہار سب کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے ہیں۔ تو 11 ربیع الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم 11 شریف والے پیر بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 11 ربیع الثانی کو ہوا، تو اس وجہ سے ہم ان کے اصال ثواب کے لیے اور اس دن کی نسبت سے ہم 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں۔ اور اہل طریقت کا، تصوف کا ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو یہ دن منانا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ تصوف میں یہ چیز جو ہے حضور غوث پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے علماء اولیاء مناتے رہے ہیں اور مناتے رہتے ہیں، مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔
تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 471 ہجری میں آپ عراق کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے. دونوں ایک ہی معنی ہے، گیلان جیلان دونوں ایک ہی شہر کے نام ہے. اور 562 ہجری میں تقریباً 90 سال کی عمر آپ نے اس دنیا میں گزاری. تو 471 ہجری میں پیدا ہوئے. جب آپ کا جو ہے وہ ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. آپ کی والدہ کی عمر مبارک 60 سال تھی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اولاد کی جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہوتی ہیں اور اس نے یاس ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے کہ اب اولاد کہاں. لیکن اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو کچھ بھی نہ ہو تو پیدا فرما دیتا ہے. کچھ بھی نہ ہو، والدین بھی نہ ہو تو حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو پیدا فرما دیا. والد نہ بھی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. تو یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کن فیکون، ہو جا بس چیز ہو جاتی ہے. تو 60 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کی گود میں تشریف لائے، اس جہان میں تشریف لائے. آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح اللہ کے بڑے نیک بندے، ان کا لقب جنگی دوست تھا. یہ ہر وقت جہاد میں رہتے تھے. اور آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی کامل ولی تھے. ولیوں کے گھر میں ولی کی پیدائش. اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ حسنی حسینی سید تھے. والدہ کی طرف سے آپ حسنی تھے اور والد کی طرف سے آپ حسینی تھے. حسنی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے. یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے. اور آپ سنتے آئے ہیں کہ آپ کی والد گرامی کی جو شادی ہوئی وہ معاملہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور آپ مادر ذات ولی تھے. ولایت کی 2 قسمیں ہیں، قصبی اور وہبی. قصبی اور وہبی. قصبی ولایت وہ ہوتی ہے جو کمانے سے ملے. بندہ نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، درود پاک پڑھے، پڑھ کے اللہ کی نظر رحمت ہو تو اسے ولایت مل جاتی ہے. وہبی یہ ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ولی ہوتا ہے. تو اب وہبی ولی تھے، مادر زاد ولی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہوئے جن کو اللہ پاک نے وہبی ولایت عطا فرمائی. حضرت غوث پاک وہبی ولایت رکھنے والے تھے، مادر زاد ولی تھے، ماں کے پیٹ میں بھی ولی تھی. کیوں؟ اس لیے دیکھیں کہ جب والدین نیک ہوں، صالح ہوں، زندگی پاکیزہ ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی ویسے ہی عطا فرماتے ہیں. حضرت کے والد گرامی حضرت ابو صالح جن کا لقب جنگی دوست ہے، وہ ہر وقت جنگ میں رہتے تھے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ 3 دن سے کوئی کھانا نہیں ملا. دریائے فرات کے کنارے جا رہے ہیں تو دریا میں ایک تیرتا ہوا سیب دکھائی دیا. آپ نے اسے پکڑا اور کھا لیا. اب نفس جو ہوتا ہے، جو پاک نفس ہوتا ہے، اگر نفس ہو پلید تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن جو پاک نفسوں والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو صالح یہ بغیر مالک کی اجازت کے سیب کیوں کھا لیا ہے. نفس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب سیب تو میں نے کھا لیا، مجھے کیا پتا کہ یہ کس کا ہے. دریا کے کنارے چلتے 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 دیکھا کہ ایک باغ ہے، سیبوں کا باغ ہے. اس کی کچھ شاخیں دریا کو جھکی ہوئی ہیں، وہیں سے سیب گرا اور آپ نے کھا لیا. آپ نے فرمایا اسی باغ کا سیب ہے جو میں نے کھا لیا ہے. جب تک میں مالک سے معافی نہ مانگ لوں میرا کفارہ نہیں ہو سکتا. اب ایسی مثال تو نہیں، غوث ایسے تو پیدا نہیں ہو جاتے. ہم اپنے بچوں کو ٹی وی دکھاتے رہیں، کیبل دکھاتے رہیں اور ان کی تربیت بھی نہ کریں، نہ نماز نہ روزہ نہ خود پڑھی نہ ان کو پڑھائی، اور کہیں بچہ غوث بنتے یہ ہو نہیں